غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی طرف درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس غوث اعظم کی کرامتیں بیان کرنے میں کئی جگہوں پر کئی لوگ بیچارے ہچکچانا شروع ہو جاتے ہیں، کیا یہ کرامت ہے یا اتنا پاور تھا غوث پاک کا کہ نہیں تھا، ہم ایسے ہی سنا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ قرآن پاک کی آیت سنیں، اور الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا قال ھذا من فضل ربی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خود اللہ کے نبی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے لیے خود بخود اعتراض کا جواب ہوتی ہے۔ ایک نبی اپنی امت کے ولی سے یہ کام کروا رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مفسر اس کا انکار نہیں کر سکا۔ دنیا کا کہہ رہا ہوں، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، جس نے بھی قرآن کا ترجمہ یا تفسیر کیا ان سے پوچھ لے۔ 19 پارے کہ میں نے تلاوت کی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجمع میں یہ اعلان فرمایا ہے، کوئی بلقیس کا جو میں تخت دیکھ کر کے آیا ہوں، ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر، جملے یاد رہے جو میں کہہ رہا ہوں، ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر ہے، 80 فٹ لمبا ہے، 80 فٹ چوڑا ہے، 80 فٹ گہرا ہے، یعنی کہ اس کی مسافت جو ہے چوڑائی کی اور اس کی جو لمبائی ہے، اور یہاں سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر ہے، کیا کوئی کم سے کم وقت میں لا سکتا ہے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے امت سے پوچھ رہے ہیں۔ مجمع لگا ہوا، یہ قرآن پاک کی آیت، اتنی بڑی دلیل دے رہا ہوں، اب کوئی نہ کہے کہ کرامت کا کہاں سے ثبوت ملتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت نوٹ کریں، 19واں پارہ۔ ایک دن کھڑا ہوا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لا کر کے دیکھنے با۔ یاد رہے، جنات بھی اللہ کے بندے کسی نبی کے امتی ہوتے ہیں۔ امتی جو ہوتا ہے اس کا درجہ نبی کے برابر نہیں ہے، چاہے وہ ابو بکر صدیق کی کیوں نہ ہو۔ یاد رہے، دوسرے تو برابری کہنے والے تو بہت دور کی بات ہے۔ جملے غور کریں، حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہیں کہا، جن کو رسول اللہ کے مصلی پر 17 نمازیں پڑھانے کا ان کی ظاہری زندگی میں موقع ملا، انہوں نے اسی مصلی پر حضور کی ظاہری زندگی میں کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ میں مصطفیٰ کے برابر ہوں۔ جملے بس غور کرتے جائیں، میں آگے بات کرتا جا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تسلیم نے وہاں کا کوئی ہے اس مجمع کے اندر جو اس طریقے سے لا کر کے پیش کرے؟ ایک نے کہا اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے، ایک نے کہا کہ چند لمحوں میں ایک سب سے فاسٹ جنات کھڑا ہوا۔ آج فاسٹ کا زمانہ ہے نا، اس زمانے میں بھی فاسٹ لوگ تھے۔ ایک جن کھڑا ہوا کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہمارے نبی، ہم آپ کے امتی ہیں۔ جنات ہیں تو کیا ہوا، آپ کے نبی ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ کا یہ امتی، اللہ نے ہمیں جو طاقت دی ہے یہ طاقت رکھ سکتے ہیں، یہ طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ آپ پلک آنکھیں بند کر کے کھولیں گے، اتنی سی دیر میں ہزاروں کلومیٹر کے دور پر رکھا ہوا بلقیس کا اتنا وزنی تخت اٹھا کر ایک ہی لمحے میں آپ کے سامنے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کون تھا؟ کوئی نبی تو نہیں تھا، ولی تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ ایک لمحے کے اندر وہ مسافت تھی، ایک ہی لمحے کے اندر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے قرآن پاک کا ذکر ہے، حضرت سلیمان نے اسے حکم دیا چل ایک لمحے میں کر کے دکھا، میں آنکھیں بند کر رہا ہوں، کھول رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کی، ایک ہی لمحے میں، اگر آج کے زمانے میں کہیں ایک سیکنڈ میں آنکھ بند کی اور کھول دی، ہزاروں کلومیٹر کے مسافت پہ جنات نے یوں ہاتھ بلند کیا، تخت بلقیس کو اکھاڑ کر کے حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا۔ جب پوچھا گیا کیا ہے تو جواب دیا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیا کس نے؟ ظاہری طور پر کس نے کیا؟ جن نے کیا نا، ایک امتی نے کیا، ایک نبی کے امتی ولی نے کیا، لیکن طاقت ظاہر میں اس کی تھی، باطن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، تو کہا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اسی طریقے سے میرے غوث اعظم کا یہ جملہ ہے، اگر میرا مرید مشرق
مشرق میں ہوں اور میں مغرب میں ہوں، اگر وہ مدد کے لیے مجھے پکار دے، جس طرح سلیمان علیہ السلام کا امتی ایک لمحے میں تخت لا سکتا ہے، تو حضور کی امت افضل ہے، اس سے زیادہ مقام رکھتی ہے، افضل ہے، ایک ہی لمحے میں وقت کا غوث اعظم مختار سے ہندوستان مدد کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ نام یاد رکھنا، نام کوئی پوچھ سکتا ہے، ایسے ہی کسی نے بیان کر دیا، نام تو بتایا نہیں، آصف بن برقیہ، نام یاد رکھنا، آصف بن برقیہ اس جنات کا نام تھا، کوئی نبی نہیں، نبی کا معجزہ، لوگ نبی کے معجزے کا انکار کرتے تھے، یا وہ علی کی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا، حضور کا یہ اختیار نہیں، حضور کا یہ نہیں، ارے آصف بن برقیہ قرآن کہتا ہے یہ کر سکتا ہے، میرا نبی چاند کو حکم دے تو ٹکڑے ہو سکتا ہے، سورج کو حکم دے تو علی کے لیے پلٹ سکتا ہے، ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، درختوں کو ہاتھ دکھا دے تو درخت جڑوں کو اکھاڑ کر، حدیث پاک میں ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، بات مصطفیٰ کی ہے، یہ تو ان کے غلام ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، گدا مانے ممتا، کسی کو اردو نہ آتی ہو یہ نہ سمجھ لے بول کے گدا بنا دیا ہے، گدھا نہیں، گدا، گدا مانے ممتا، جب ان کے گدا یعنی حضور کی دہلیز پر جن کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، جب ان کے گدا کر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی جھولی، فقیروں کی جھولیاں تو سب بھرتے ہیں، یہاں بات ہے شاہان بادشاہوں کی جھولیاں جو بھر دے، اس کے پاس کوئی خزانے کی کمی نہیں، اس کے باوجود بھی جو وہ مانگنے آ رہا ہے اسے دے دیا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا ذریعہ عالم ہے، مختار سبحان اللہ، مانگنے والے کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ طاقت رکھتا ہے، تو خود مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ یاد نہ آئے تو بادشاہ وقت کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، ہندوستان کی ہسٹری اس بات کی گواہ ہے، اکبر آیا اپنے منصوبے کے مطابق عطا کر دیا، بادشاہ شاہجہاں آیا اپنے مطابق آیا، شاہان زمانہ تھے، بڑے بڑے بادشاہ اجمیر میں حاضر ہوئے ہیں بھیک لینے کے لیے، یا غریب نواز، ظاہر میں آپ نے کوئی سلطنت نہیں کی، آپ کے پاس کوئی سونا نہیں تھا، کوئی چاندی نہیں تھا، یہ اورنگزیب حاضر ہو رہا ہے، یہ شاہجہاں حاضر ہو رہا ہے، یہ اکبر حاضر ہو رہا ہے، یہ ہمایوں حاضر ہو رہا ہے، وقت کے بادشاہ جھولیاں پھیلائے ہوئے کیوں حاضر ہے؟ تو جواب آیا جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا کیا بات کرتے ہیں؟ بادشاہ عقلمند نہیں تھے، کیا بے وقوف تھے؟ جن کو مل گیا کیا نہیں ملتا تو کس لیے وہ اتنا بڑا ملک چلانے والے کو نہیں معلوم کہ ہندوستان میں اتنی بڑی جگہ ہے، مجھے یہاں سے کیوں ملے گا؟ جانتے نہیں تھے، ہم لوگ بے وقوف ہو گئے، جس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ بادشاہ بھی بے وقوف تھے، وہ ہمیں عقیدہ دے گئے ہیں، یہی اورنگزیب عالمگیر، یہی اجمیر، دور نہیں، بغداد تو شاید آپ میں سے کوئی گیا ہوگا، یہی اجمیر کی سرزمین ہے، تاریخ بڑی بڑی ہے، اورنگزیب حاضر ہوا، وصال کے بعد کا معاملہ یاد رہے، ظاہری زندگی کا نہیں ہے، اورنگزیب حاضر ہوا، دیکھا کہ ایک اندھا آنکھیں مانگ رہا، یا خواجہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے آپ کو جو طاقت دی ہے، مجھے انہی سے آنکھیں عطا فرمائیں۔ اس نے 17 سال بتا دیے، اسے عالم میں اسے آنکھیں نہیں ہوتی، اب دیکھیں یہ ہوتا ہے اللہ، 17 سال میں اسے آنکھیں نہیں ملی، اورنگزیب بادشاہ حاضر ہوا، کہا کہ کتنے سال سے کھڑے ہو، کیا مانگ رہے ہو؟ آنکھیں مانگ رہا ہوں، 17 سال سے مل نہیں رہی ہے، کہا کہ یہ یوں میان سے تلوار ہٹا دی، کہا کہ دیکھو یہ تلوار دکھ رہی، میں بادشاہ وقت ہوں، میرا فیصلہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے، یا کوئی مکھیہ منتری یا جو ہے وہاں سے ہوتا ہوا تیرا یہ کیس وہاں تک نہیں پہنچے گا، ڈائریکٹ آ گیا ہے، خود کیس کا سفایا کر دیا جائے گا اگر تو نے میرے آنے سے پہلے تجھے آنکھیں نہ ملی۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا بس میں حاضری دے کر کے اندر سے آ رہا ہوں، واپس آتے تجھے آنکھیں مل جانی چاہیے۔ اب وہ جو دل سے مانگنا تسلیم کیا اسی دہلیز پر دل سے مانگنا شروع کیا، سرکار تو زندگی کا سوال ہے،
اب یہاں زندگی کے کشمکش میں عالم یہ ہے کہ اورنگزیب باہر آیا، اللہ نے اسے آنکھیں عطا کی۔ یہ کوئی بنگڑ کہانیاں نہیں ہیں، یہ صدیوں پہلے یہ واقعات لکھے گئے تھے، جب یہ عقیدہ ہی نہیں تھا کہ یہاں مانگنا شرک ہے، وہاں مانگنا شرک ہے۔ یہ 100 سال کا عقیدہ ہے، اس سے پہلے کی 1300 سال اٹھا کر کے دیکھ لیں، کسی نے انکار نہیں کیا اسی چیز کا۔ بارگاہ غوث اعظم میں ان کے بعد میں 800 سال تک اولیاء کرام حاضر ہوتے ہیں۔ غریب نواز کی بارگاہ میں ان کے بعد میں 800 سال تک اولیاء کرام بھی حاضر ہوتے رہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں تھا توحید کیا ہے اور مصطفیٰ کی رسالت کیا ہے؟ یاد رہے بادشاہ وقت جب باہر نکلا، جب آنکھیں مل گئی تو کہا کہ سنو، یہ تو 17 سال سے نہیں ملی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے غیر محبت کے مانگ رہا تھا، اب یہ جو تجھے ملا ہے یہ محبت سے جب تمہیں مانگا، خلوص سے جب تمہیں مانگا تو اللہ نے تجھے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وسیلہ انہی کا ہے، خالی جھولیاں ہوں تو بھر دی جاتی ہے، بے اولادوں کو اولاد دے دی جاتی ہے۔ بارگاہ غوث اعظم کا بھی یہی مقام ہے، چاہے ظاہری زندگی میں ہو چاہے باطنی زندگی میں ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ پاور کہاں سے آتا ہے تو سنیے، واقعہ بڑا مشہور ہے۔ گڑیا ایک جو ہے بچہ لینے کے لیے آئی، مسلسل چکر لگا رہی ہے حضور غوث اعظم کی والد کی بارگاہ میں، اور کیونکہ یہ ان سے زیادہ آپ جب غوث اعظم کی سیرت پڑھیں گے نا، توحید پر ان سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا۔ حضور غوث اعظم نے جو توحید پر قلم اٹھایا ہے، اہل علم جانتے ہیں ان سے زیادہ توحید کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اتنا توحید پر آپ نے قلم چلایا، اتنا چلایا۔ وہ وقت کے غوث اعظم، ننھی سی عمر ہے، بڑھیا اندر جا کر کے حاضر ہوئی، روتی بھی واپس آئی۔ ہماری مائیں بہنیں سنیں جو حضور غوث اعظم کی گیارہویں مناتی ہیں، چاہے وہ مختصر سی جمعرات کو نیاز ہی کیوں نہ لگاتی ہو، اپنا عقیدہ جو ہے اور مضبوط کر لیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، ان کے والد صاحب کی بارگاہ میں وہ گڑیا گئی، آپ نے فرما دیا یہ لوح محفوظ پر دے کر کے تیرے نہیں لکھا ہوا، اولادی نہیں ہے تیری قسمت میں واپس چلی گئی۔ یہ پاور دیکھیں، لوح محفوظ تک نظریں۔ لوگ نبی کو کہہ دیتے ہیں پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں، یہاں تو ان کے غلام لوح محفوظ تک دیکھ لیتے ہیں، کہا نہیں ہے تیری، تو کہا کہ چلی جاتی ہوں، روتی بھی باہر گئی۔ غوث اعظم چھوٹی سی عمر میں، ننھی سی عمر میں، کہا کیا مقتول ہو رہی؟ کہا کہ سرکار شہزادے کیا بتاؤں، کئی دن سے میں حاضر ہو رہی ہوں، مجھے اولاد کے تعلق سے کئی سال ہو گئے چکر لگاتے میں نہیں مل رہا، کا ایک طریقہ میں تجھے بتاتا ہوں، اس طریقے سے مانگے۔ شہزادے کس کے تھے؟ بچپن میں جس کے ذہن کا یہ عالم ہو، دماغ کا یہ عالم ہو، اس کے بڑے ہونے پر کیا عالم ہو۔ تاکہ دیکھو اسے یہ کہنا